السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم: لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ تفسیر قرطبی اور دوسری تفاسیر کی کتابوں میں ایک واقعہ امام حسن بصری رحمہ اللہ کا نقل کیا گیا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ امام صاحب بہت زیادہ مالی تنگی کا شکار ہوں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے آ کے کہا کہ امام صاحب اولاد نہیں ہے، کیا کروں؟ امام صاحب نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، کہنے لگا امام صاحب قحط ہے، بارش نہیں ہو رہی، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ وہاں کوئی شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا امام صاحب لوگ اپنے مختلف قسم کے مسائل آپ کے پاس لے کر آ رہے ہیں، لیکن ہر بیماری کی ایک ہی دوا ہے آپ کے پاس کہ استغفار کرو۔ تو امام حسن بصری رحمہ اللہ نے سورہ نوح کی آیات پڑھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، تمہارا بہت معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے اوپر آسمانوں سے بارش نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں اولاد بھی دے گا اور تمہیں مال بھی دے گا، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ باغات بھی پیدا کر دے گا اور نہریں بھی جاری کر دے گا۔ یہ جو استغفار ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے بہت سارے مسائل کا حل ہے۔ اور آج ہم جس قسم کے حالات کے اندر دنیا کے رہ رہے ہیں، جہاں پہ ویسے بھی ہر طرف ایک ہی بات کا رونا ہے، چاہے وہ امیر ہو غریب، شہروں میں رہتا ہو دیہاتوں میں، کہ مہنگائی ہے، کیا کریں؟ اور پھر اب یہ جو دنیا کے اندر یہ جنگ چھڑ گئی ہے ایران کی اور اسرائیل امریکہ کی، اس کی وجہ سے جو دنیا کے اندر مسائل پیدا ہو گئے، خاص طور پہ تیل کے مسائل، ان کی وجہ سے بھی بہت زیادہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں یا بڑھنی والی ہیں، یا دنیا کے اندر اس کا خوف پیدا ہو گیا ہے کہ سب کچھ درم برم ہو جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کبھی بھی اپنے مال و اسباب کی طرف دیکھتے ہیں یا مالی تنگی کی طرف دیکھتے ہیں، رزق کی طرف دیکھتے ہیں، تو عام طور پہ ہم دنیا اور دنیا کے اسباب کی طرف دیکھتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت جو مسبب الاسباب ہے، اسباب کا پیدا کرنے والا ہے، اسباب مہیا کرنے والا ہے، اس کی طرف دیکھا جائے تو یہ دنیا کے بھی جو اسباب ہیں یہ انسان کے لیے موافق ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ نہ چاہے، جیسے ہم فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، جس چیز کو اللہ تعالیٰ روکنا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور جب اللہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو جب بھی انسان کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، تنگی ہو، اس کو ہمیشہ اللہ کی طرف دیکھنا چاہیے اور دین کی طرف دیکھنا چاہیے، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے صرف مال کا ہونا کافی نہیں ہے، ایک مسلمان کے لیے برکت والے مال کا ہونا ضروری ہے۔ وہ برکت والا مال آپ کو نقدی کی صورت میں، بینک بیلنس کی صورت میں کم تو ہو سکتا نظر آئے، لیکن وہ آپ کی زندگی کے مسائل کو حل کر دے گا، آپ کو سکون مہیا کر دے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اور شریعت نے ہمیں کئی ایسے اسباب بیان کیے ہیں، بتائے ہیں، کہ جن کو اختیار کر کے ہم بہت ساری معاشی تنگیوں سے بھی فارغ ہو سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت پیدا کر دیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے رضا اور اس کے فیصلوں پہ راضی رہنا ہوگا، تو یہ سب چیزیں آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، دین کی طرف دیکھنا ہوگا۔ تو میں آپ کے سامنے کچھ ایسے اسباب رکھتا ہوں جن کے ذریعے سے
اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم اگر یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت پیدا کر دے گے، تمہیں اور عطا کر دے گے، جن میں سے ایک پہلا اور بڑا اہم ہے شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اور دیں گے۔ اب انسان سوچے کہ بھائی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا شکر ادا کروں؟ لیکن اگر حقیقت میں غور کریں تو ہم میں سے ہر شخص کے پاس بہت کچھ ہے، شکر کرنے کے لیے تو بہت کچھ ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گننا تو چھوڑ دو، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی نعمتیں دی۔ انسان اگر اپنی صحت کی وجہ سے پریشان ہو کہ میرے اوپر یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، یہ دوائیاں کھانی پڑتی ہے، کرنا پڑتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ذرا جنا ہسپتال اور سول ہسپتال کے جنرل وارڈوں میں چکر لگا لے، SIUD چلا جائے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی صحت اور عافیت سے نوازا۔ ایسی ایسی بیماریاں آپ کو وہاں ملیں گی کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے شاید ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ کئی سال پہلے میں SIUD جاتا تھا، مجھے قبض کی شدید تکلیف تھی، تو 2-3 دن 4 دن کے بعد مجھے فراغت ملتی تھی، تو وہاں میرے ڈاکٹر صاحب اچھے دوست تھے، میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب بڑی عجیب سی طبیعت ہو جاتی ہے، 3-4 دن ہو جاتے۔ کہنے لگے کہ بھائی تمہیں 3 سے 4 دن ہو جاتے ہیں، ایسے مریض بھی آتے ہیں جن کو سال میں 3 سے 4 دفعہ فارغ ہوتے ہیں، ہم تو 3 سے 4 دن میں فارغ ہو جاتے ہو نا، میرے پاس تو ایسے پیشنٹس ہیں SIUD میں جو سال میں 3 سے 4 دفعہ فارغ ہوتے ہیں۔ تم بہت خوش نصیب آدمی ہو، اللہ کا شکر ادا کرو اور اس فکر سے باہر نکل آؤ۔ آپ اطراف میں دیکھیں، اپنے آب و ہوا میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسی کیسی نعمتیں دی ہوئی۔ آج کسی کو اللہ نہ کرے سانس کی بیماری ہو جائے تو سلنڈر لگا کے پھر رہا ہے، کسی کو دل کا عارضہ ہو جائے تو ہر وقت دوائیاں کھا رہا ہے، کسی کی آنت کا مسئلہ ہو جائے تو آنت کاٹ کے بیگ لگا کے پھر رہا ہے، اور یہ سب ہمارے اطراف میں ہو رہا ہے۔ سوچیں یہ پورا سسٹم جو ہمارے اندر چل رہا ہے، اگر ہمیں خود چلانا پڑے اور مانیٹر کرنا پڑے کہ یہ چل رہا ہے نہیں چل رہا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم تو پتہ نہیں یہی کرتے رہیں گے، کبھی دل کو پکڑیں گے دھڑک رہا، کبھی گردوں کو چیک کریں گے، کبھی پھیپڑوں کو چیک کریں گے، کبھی کسی چیز کو چیک کریں گے۔ لیکن اللہ کا کتنا شکر ہے کہ یہ سارا کا سارا نظام خود چل رہا ہے، آب و ہوا بھی مل رہی ہے، سانس لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آکسیجن فری کی دی ہوئی ہے، کسی کو خریدنی پڑے تو پتہ چلتا ہے۔ تو کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی ہیں ان پہ ہم شکر ادا کریں۔ اسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا۔ اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو دعا سکھائی تھی کہ یا معاذ انی احبک فی اللہ، اے معاذ میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو کبھی بھی نماز کے بعد یہ دعا مت بھولنا، اس دعا کو ضرور پڑھنا، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرمائیے اپنے ذکر پر اور اپنے شکر پر اور اپنی اچھی عبادت پر۔ یعنی شکر اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اس پہ مدد مانگو۔ لیکن ایسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ اکثر جو انسان ہے وہ شکر کرنے والے نہیں ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے مالا مال کیا۔ تو جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ ہمیں اور دیں گے۔ جس حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، ہم سے بدترین حالت میں کثیر تعداد کے اندر لوگ موجود ہیں۔ دوسری چیز صلہ رحمی، اس صلہ رحمی کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کلیئر کٹ فارمولہ دیا ہے، جو اپنے مال کو بڑھانا چاہتا ہے صلہ رحمی شروع کرے۔ آپ نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو اس بات سے محبت کرتا ہے کہ اللہ اس کے رزق کو بڑھا دے، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی۔ ایک شخص آیا اللہ کے نبی کے پاس اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے رشتے دار ہیں، وہ میرے سے اچھا سلوک کرتے ہیں، میں اچھا سلوک کرتا ہوں، اچھی بات کرتے ہیں، میں اچھی بات کا جواب دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ صلہ رحمی نہیں، یہ تو بدلہ ہے۔ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ وہ تم سے کٹے تم ان سے جڑ جاؤ، اور تمہارے سے اچھی بات نہ کرے تم سے اچھی بات کرو۔ ایک اور صحابی آگے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ رشتے دار ہیں، میں ان سے اچھی بات کرتا ہوں وہ میرے ساتھ بری بات کرتے ہیں، میں ان کا صلہ رحمی کرتا ہوں قطع رحمی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس شخص سے
لئن كنت كما قلت، اگر تم ایسے ہی جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، فكأنما تصفهم المل، تم اس کے منہ کے اندر راکھ ڈال رہے ہو، ولا يزال معك من الله ظهير، اور تمہارے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک مددگار رہے گا، ما دمت على ذلك، جب تک کہ تم اسی طرح اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہو۔ یہ صلہ رحمی آج ہمارے ہاں مفقود ہوتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے۔ آج ہمارے یہاں جھگڑے بڑھتے جا رہے، بھائی بھائی سے نہیں مل رہا، بھائی بہنوں سے نہیں مل رہا، چچا ماموں خالہ ان لوگوں سے رشتہ داریاں کٹ گئی ہیں، آنا جانا بند ہو گیا ہے۔ اور جھگڑے کیا ہیں؟ جھگڑے کیا ہیں؟ دنیا کے جھگڑے۔ اس نے مجھے عزت نہیں دی، اس نے مجھے اچھی طرح دعوت نہیں دی، اس نے مجھے اپنے گھر نہیں بلایا، گھر بلا کر پوچھا نہیں، مجھے کھانا صحیح طرح نہیں کھلایا، مجھے اچھی طرح آواز نہیں دی، مجھے کچھ کہہ دیا کسی کے سامنے۔ اگر آپ صحابہ کے اور انبیاء کے واقعات دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا نہیں کیا تھا ان کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے لوگوں نے کیا نہیں کیا، لیکن حضرت یوسف نے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اللہ بھی ہمیں معاف کر دے۔ یہ صلہ رحمی بڑی اہم چیز ہے، اپنے مال میں اور رزق میں برکت کے لیے اس کا خاص خیال رکھیں، رشتہ داروں کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ ملتے جلتے رہیں، ان سے محبت کریں، ان کی زیادتیوں کو بھول جائیں، معاف کریں، درگزر کریں۔ اس کے بعد ایک اور چیز استغفار، جیسے امام حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا نا، ان تمام افراد سے جو اپنی اپنی مختلف مشکلات پریشانیاں لے کر آئے اور سب کو ایک ہی دوائی دی، استغفار کر، استغفار کر۔ استغفار کے اندر بڑی برکت ہے، بڑی برکت۔ جو استغفار کرتا ہے اللہ سے خوش ہو جاتا ہے، اور یہ پہلی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے، پہلی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں جب بھیجا تو انہوں نے آتے ہی جب ان کو اپنی ندامت ہوئی، احساس ہوا کہ کس مجھ سے غلطی کی وجہ سے مجھے دنیا میں بھیجا گیا، تو کیا کیا؟ سب سے پہلی جو عمل تھا، عبادت تھی، استغفار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا، رحم نہیں کیا، لنکونن من الخاسرین، ہم خسارہ پانے والوں میں ہو گئے۔ استغفار، جتنا استغفار کریں گے، جتنا اللہ کے آگے معافی مانگیں گے اور سچی معافی مانگیں گے، سچی توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اس کے بعد اللہ کا تقوی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے، اللہ کا سے ڈرنے والا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا دیتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ ہم سوچتے ہیں کہ بھئی تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے، آسان الفاظ میں سمجھنے، علماء نے، صحابہ نے مختلف اس کی تعریفیں بیان کی ہے کہ آپ اکیلے میں ہو، لوگوں کے سامنے ہو، کوئی آپ کو دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، آپ عبادت کر رہے ہو یا معاملات کر رہے ہو، ہر وقت آپ کو یہ فکر ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہو، جو کچھ میں کروں گا مجھ سے اس کا سوال کیا جائے، میرے حساب نامے میں، میرے کتاب میں کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، جس کے اندر موجود نہ ہو۔ جیسے سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، قیامت والے دن تو مجرمین اپنی کتاب کو دیکھیں، کیا کہیں گے؟ یہ کیا کتاب ہے؟ مالی حاصل کتاب، یہ کیا کتاب؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کے اندر تو نہ کوئی چھوٹی چیز بچی نہ کوئی بڑی چیز بچی، اس کتاب نے تو میری ساری زندگی کا حساب کر لیا، احصا کر لیا، ہر چیز کے اندر موجود۔ تو جب یہ فکر انسان کو آ جائے گی تو اس کو تقوی کہتے ہیں، اور اس تقوی کی بدولت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج ہم کہتے ہیں جی ایمانداری سے کام کریں گے، سچ بولیں گے، پیچھے رہ جائیں گے، کوئی ہم سے سودا نہیں لے گا، مارکیٹ میں ایسے کام نہیں ہوتا، یہ غلط بات ہے، بالکل غلط بات۔ آج بھی ہمارے سامنے ایسے لوگ موجود ہیں جو ایمانداری سے کام کرتے، پورا سودا تول کر دیتے ہیں، آپ کو ان سے مال لیتے وقت کوئی فکر پریشانی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کو خوب برکت دیتے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا آپ سے کہ رزق نوٹوں کی گڈیوں کا نام برکت نہیں ہے، یہ تو قارون کے پاس بھی تھی، اس کا انجام ہم نے دیکھ لیا۔
یہ تو دنیا کے بڑے بڑے جوابرہ کے پاس بھی ہے، لیکن عزت کیا ہے؟ ان کی قوم ان کو گالیاں دیتی ہے، ان کے لوگ ان کے لیے بددعائی کرتے ہیں، کیا فائدہ ان نوٹوں کا، ان پیسوں کا؟ تو کوئی فائدہ نہیں ہو. اور جمع کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے. ساتھ تو لے کے کوئی بھی نہیں جائے. لیکن جو ایمانداری سے کام کرتے ہیں، جو اللہ کے تقوی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اپنے معاملات کو، تمام چیزوں کو، اللہ تعالیٰ ان کی مال میں بھی برکت دیتے ہیں اور ان کے رزق میں بھی برکت دیتے ہیں. میں رزق اس لیے بول رہا ہوں کہ ہماری عام طور پہ رزق سمجھا جاتا ہے مال کو. رزق ہماری شریعت کے اندر سے مال کا نام نہیں ہے. اولاد بھی رزق ہے، صحت بھی رزق ہے، اچھی نیند بھی رزق ہے، عبادت کی توفیق بھی رزق ہے، مال بھی رزق ہے. یہ سب اللہ کی نعمت رزق ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رزق میں فراوانی پیدا کرتا ہے، لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم تقوی اختیار کرتے ہیں. آج بھی ہمارے سامنے ایسی دکانیں موجود ہیں جہاں لوگ دور دور سے جا کے سودا لے کر آتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس دکان سے جب ہم کوئی چیز خریدیں گے تو وہ کھوٹی نہیں ہوگی، وہ 2 نمبر نہیں ہوگی، وہ 1 نمبر چیز ہوگی. اس کو زیادہ پیسے دے کے آتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ سودا پورا دے گا. کیوں؟ وہ سودا پورا دیتا ہے. لوگوں نے آزما لیا، دیکھ لیا. جب انسان اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور عطا کرتے. اسی طریقے سے ایک اور طریقہ جس سے انسان کے رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یبن آدم، اے آدم کی اولاد، انفق، خرچ کرو، انفق علیک، تم پہ خرچ کیا جائے. ہم اللہ کے راستے میں جتنا دیں گے، اللہ کسی کا نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، وما انفقتم من شیء، جو بھی مال تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، فہو یخلفہ، وہ تم کو لوٹا دیتا ہے. اللہ کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تو مالک خزائن السماوات والارض، اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے. اللہ کو کس چیز کی کمی ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ وہ مال جو اللہ نے ہم کو دیا، ہم تو میں سے تو کوئی لے کر نہیں آیا، اسی مال کو اسی کے راستے میں خرچ کرنے پر اجر دیتے ہو، جنت دیتے ہو. اللہ کے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال میں کوئی کمی نہیں کر سکتا. تو لہٰذا ہر انسان کو اگر وہ چاہتا ہے اس کا مال بڑھ جائے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور برکت آئے، اس میں اس کو عطا کیا جائے، تو وہ عطا کرے لوگوں کو، وہ دے لوگوں کو. انفق انفق علیک، تم خرچ کرو، تم پہ خرچ کیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جائے گا، مرنے کے بعد جو سب سے پہلی خواہش کرے گا، کیا کرے گا؟ کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ اگر آپ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دیتے، فاصدق واکن من الصالحین، تو میں صدقہ کروں اور میں نیک لوگوں میں شامل ہوں. اپنے مال کا صدقہ کرے گا. اور یہ صدقہ اللہ کو بہت پسند، بہت پسند. اللہ نے قرآن میں بار بار اس کا ذکر کیا، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اتق النار ولو بشق تمرہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، چاہے آدھی کھجوری کیوں نہ دینے. جس کو اللہ نے زیادہ دیا وہ زیادہ دے، جس کو کم دیا وہ کم دے، لیکن دے ضرور، دے ضرور. اسی طریقے سے ایک اور اہم چیز جو آج ہمارے معاشرے میں بالکل ختم ہو گئی ہے اور پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ہمارے بڑے بڑے مسائل کی وہ جڑ ہے، انسان کی فطرت کے خلاف ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے صبح کے وقت کی جو برکت ہے اس کو ضائع کرنا شروع کر دیا. اگر میں آپ سے کہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم سب کہیں گے بالکل، ہمیں تو اللہ کے نبی کی دعا مل جائے، میں اور کیا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے دعا کی. اللہ کے نبی فرمایا، اللہم بارک لامتی فی بکوری، اللہ میری امت کی برکت اس کے صبح کے وقت میں رکھ. یعنی صبح کا وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے فجر کے ٹائم سے، اس ٹائم ہم سونا شروع کرتے ہیں، اللہ رحم فرمائے، مسجد ویران ہو جاتی ہے، اور پھر 12 بجے 1 بجے 2 بجے ہم کام پہ جاتے ہیں، ہماری دکانیں کھلتی ہیں. جو برکت کا وقت ہے وہ تو ختم ہو گیا. تو انسان کی فطرت کے خلاف کیسے ہے؟ انسان کی فطرت کے خلاف ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورج کو نکالا. یہ سورج اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائٹ ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی بجلی نہیں خرچ کرنی پڑتی. اس لیے نکالا کہ بھائی چلو اٹھو، باہر نکلو، اللہ کا فضل تلاش کرو. اور اس ٹائم ہم سو رہے ہوتے، 10 بجے 11 بجے 12 بجے اٹھ رہے ہوتے.
اور جب اللہ تعالیٰ نے مغرب کر دی، مغرب کا معنی یہ ہے کہ بھائی اب پیکنگ کرو، چلو گھر کی طرف چلو، اور عشاء کا معنی یہ ہے عشاء پڑھ کے فارغ ہو کے سو جاؤ، اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارو. اس ٹائم ہم باہر نکل رہے ہوتے. تو جب ہم اللہ کی فطرت کے، اللہ نے جو فطرت بنائی ہے، نیچر بنایا ہے، اس کے خلاف چلیں گے تو ظاہری سی بات ہے جسمانی بیماریاں بھی ہوں گی اور روحانی بیماریاں بھی ہوں گی. جسمانی بیماری کیوں ہوگی؟ صبح آکسیجن ملتی ہے، صاف ستھری ہوا ملتی ہے، اس ٹائم سو رہے، اور مغرب کے بعد کاربن ڈائی آکسائڈ ملتی ہے جو صحت کے لیے مضر ہے. وہ اس وقت ہم باہر ادھر سے ادھر، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، ادھر پھر رہے ہیں ادھر پھر رہے ہیں. پھر نہ اولاد کی تربیت اچھی طریقے سے ہوتی ہے، نہ گھر والوں کو ٹائم اچھی طریقے سے ملتا ہے، راتوں کو لیٹ کھانا کھاتے ہیں، صبح لیٹ ناشتہ کرتے ہیں، غلط ٹائم پہ سوتے ہیں. تو یہ فطرت کے خلاف ہے. یعنی اللہ جب اپنی لائٹیں کھولتے ہیں ہم لائٹیں بند کرتے ہیں، جب اللہ لائٹیں بند کرتے ہیں اپنی لائٹیں کھول لیتے ہیں. اور آج آپ دیکھ لیے بجلی کا مسئلہ، آج حکومت کہہ رہی ہے کہ بھائی ہمیں بازار جلدی بند کرنے پڑیں گے، تو لوگ مانتے نہیں ہیں. بازار جلدی بند ہونے چاہیے. دنیا کے آپ ترقی یافتہ ممالک میں چلے جائیں، آپ لندن چلے جائیں، آپ نیو یارک چلے جائیں، کچھ علاقے ہوتے ہیں جو بس رات میں کھلے ہوتے ہیں. کہیں بھی چلے جائیں آپ، سب بند ہو جاتے ہیں شام کو 5 بجے 6 بجے 7 بجے. ریسٹورینٹ 11 بجے 10 بجے بند ہو جاتے ہیں. KFC میکڈونلڈز بھی 10-11 بجے بند ہو جاتے ہیں دنیا کے بیشتر ممالک کے اندر، نہیں کھلے ہوتے راتوں کو دیر تک. ہمارے یہاں 24 گھنٹے فوڈ سروس چل رہی ہوتی. تو ہم اپنی اس صبح کے وقت کی جو برکت ہے اس کو ہم ضائع کر رہے ہیں، اپنی صحت کو بھی ضائع کر رہے ہیں، اپنی برکت کو بھی ضائع کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی حاصل نہیں کر رہے. ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کے لیے دعا رکھی. کسی بھی طرح کوشش کریں کہ اپنے معاملات صبح سویرے شروع کریں، اپنے فیصلے صبح سویرے کریں. ایک صحابی حضرت صخر الغامدی رضی اللہ عنہ اپنا معمول بتاتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تو میں نے اپنے تمام تجارتی قافلے اور فیصلے صبح کے وقت کرنے شروع کر دی. اللہ نے میرے مال میں برکت دے دی، اللہ نے میری اولاد میں برکت دے دی. کیوں؟ کیونکہ ہم اس برکت کے وقت جب فیصلے کریں گے اور معاملات کریں گے اللہ اس میں خیر پیدا کر دیں گے. اس کے علاوہ اور بھی کئی شریعت نے ہمیں ایسی چیزیں بتائی ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کے مال کے اندر اور اس کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے. مثال کے طور پہ حج عمرے بار بار کرنا جس میں اللہ تعالیٰ استطاعت دے. اسی طریقے سے نکاح کرنا، اللہ تعالیٰ نکاح کرنے کی برکت سے انسان کو فضل اپنا مال غنی فرما دیتے ہیں. اسی طریقے سے جب کاروبار کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، وَإِن صَدَقَ وَبَيَّنَ، جس نے سچ بولا اور واضح کر دیا کہ میرے مال کے اندر کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے، اللہ کے نبی فرمائے اللہ تعالیٰ اس کی بیع کے اندر، تجارت کے اندر برکت پیدا کر دی. اور بھی کئی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائی ہیں، شریعت نے بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان دینی احکامات اور تعلیمات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں، ہمارے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے اور اس پریشانی سے نجات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. دنیا میں جہاں جہاں مسلمان، جس خطے مسلمان مظلوم ہے، مغلوب ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.